اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 5واں باب ہے مجرورات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اضافت معنویہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم اضافت لفظیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اما اللفظیۃ فہی ان یکون المضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها وہی فی تقدیر الانفصال نحو ضارب زید وحسن الوجہ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط واعلم انک اذا اضفت الاسم الصحیح او الجاری مجرى الصحیح الی یاء المتکلم کسرت آخرہ واسکنت الیاء او فتحتها کغلامی ودلوی وزبی وان کان آخر الاسم الفا تثبت کعصای ورحای خلافا للہذیل کعصیج ورحیج۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اضافت لفظیہ وہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اور وہ تقدیر انفصال میں ہوتا ہے، جیسا کہ ضارب زید اور حسن الوجہ، اور اس کا فائدہ لفظوں میں تخفیف کرنا ہوتا ہے صرف۔ اور تو جان لے جب تو اضافت کرے گا اس میں صحیح کی یا جاری مجرا صحیح کی یا متکلم کی طرف، تو اس کے آخر کو تو کسرہ دے دے گا اور یا کو ساکن کر دے گا یا پھر اس کو فتح دے دے گا، جیسا کہ غلامی، دلوی، زبی۔ اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو تو وہ باقی رہے گا، جیسا کہ عصایا اور رحایا۔ خلاف ہے قبیلہ حذیل کا، جیسا کہ عصیجہ اور رحیجہ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اضافت معنویہ کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جو کہ اس کی 3 صورتیں تھی وہ بھی گزر چکی ہیں۔ یہاں سے اضافت لفظیہ بیان ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت ہوتا ہے۔ صیغہ صفت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسم فاعل اور اسی طریقے سے مفعول اور اسی طریقے سے صفت مشبہ اور اسی طریقے سے اسم تفضیل، ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے، جو کہ مضاف ہوں اپنے معمول کی طرف۔ اور معمول کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معمول سے مراد کیا ہے، کہ یا تو مضاف الیہ فاعل ہوگا یا پھر یہ اس کا مفعول ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں وہی فی تقدیر الانفصالی، اور یہ تقدیر انفصال میں ہوتے ہیں۔ انفصال کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، یعنی لفظوں میں تو آپ کو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ملے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں۔ مضاف وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور مضاف الیہ وہ معمول ہوتا ہے، کیونکہ یا تو وہ فاعل ہوتا ہے یا پھر وہ مفعول ہوتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ مجرور نہیں ہوتا، حقیقت کے اعتبار سے وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا، لیکن لفظوں کے اعتبار سے اس کے اوپر جر آ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے تقدیر انفصال کا، جیسا کہ ضارب زید نے بھی اس کی مثال دی ہے۔ اب ضارب دیکھیں صیغہ صفت ہے اور زید یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن الوجہ، یہاں پہ دیکھیں حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور الوجہ یہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی اضافت لفظیہ کی طرف۔ دیکھیں اضافت معنویہ کے بارے میں ہم نے 2 فائدے پڑھے تھے۔ ایک ہم نے فائدہ پڑھا تھا اس کو معرفہ بنانا مضاف کو، دوسرا ہم نے فائدہ پڑھا تھا قلت اشتراک، یعنی کہ اس کے اندر تخصیص پیدا کرنا۔ بالکل اسی طریقے سے اضافت لفظیہ کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ وہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تخفیف فی اللفظ، یہ لفظوں کے اندر تھوڑی سی تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے۔ اب اس تخفیف اور کمی کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں، اس کو آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ تخفیف کرتا ہے صرف مضاف میں۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، نمبر 1 مضاف میں، نمبر 2 مضاف الیہ میں، نمبر 3 دونوں میں۔ تو 3 صورتیں بنے گی تخفیف اور کمی کرنے کی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ دیکھیں ضارب زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضاربن تھا، تنوین تھی، لیکن جب آپ نے اس کو مضاف کر دیا ہے، اضافت اس کی کر دی، تو اس کی تنوین گر گئی۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں ایک تخفیف ہو گئی ہے، کمی ہو چکی ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی مثال مضاف میں تخفیف کی۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اندر تخفیف کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حسن الوجہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حسن الوجہ ہے، اب یہ اصل میں یہ تھا حسن وجہہ، حسن پہ تنوین تھی اور وجہ یہ مضاف تھا، ہو ضمیر مضاف الیہ تھی اس کی۔ تو اس نے مضاف کے اندر تو اس نے تخفیف یہ کی کہ حسن کی جو تنوین تھی وہ گرا دی،
تو مضاف کے اندر کمی ہوگی، اور وجہ کے اندر اس نے کمی یہ کی ہے کہ اس کے آخر میں جو ضمیر تھی وہ اس نے گرا دی، وہ اس نے ختم کر دی۔ تو دیکھیں دونوں کے اندر تخفیف اور کمی کی جا رہی ہے۔ ایک اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف مضاف الیہ کے اندر تخفیف ہوتی ہے، مضاف میں تخفیف نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے القائم الغلام۔ اب یہ دیکھیں جو القائم الغلام اصل میں کیا تھا، قائم غلامہ، اصل میں یہ تھا، لیکن جو قائم میں اس میں جو تنوین گری ہے یہ اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں گری، بلکہ تنوین گری ہے الف لام کی وجہ سے، تو مضاف کے اندر کمی نہیں کی۔ لیکن جو الغلام، یہ جو غلام ہو تھا، اس میں ہو ضمیر کو ہم نے گرا کے، مضاف الیہ کو ہم نے گرا کے اس کے شروع میں الف لام لے آئے ہیں۔ یہاں پہ جو مضاف الیہ ہو ضمیر گری ہے یہ گری ہے اسی اضافت کی وجہ سے، تو یہاں پہ دیکھیں صرف اور صرف مضاف الیہ کے اندر تخفیف ہو رہی ہے، مضاف میں تخفیف نہیں ہو رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اضافت لفظیہ ہے یہ لفظوں کے اندر تخفیف یعنی کمی کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ کمی یا تو صرف اور صرف مضاف الیہ میں ہوگی، یا مضاف میں ہوگی، یا پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اندر ہوگی۔ تینوں کی میں مثالیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ فرمایا فائدتها تخفیف فی اللفظ فقط وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْاسْمَ الصَّحِيحَ۔ دیکھیں یہاں تک اضافت لفظیہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آگے مضاف الیہ کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم اس میں یہ بیان کیا کہ اسم صحیح کو اگر آپ مضاف بنائیں، اسم صحیح کو یا پھر جاری مجرا صحیح کو، اسم صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت واو الف یا نہ ہو، اور جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور سے ماقبل حرف ساکن ہو، جیسا کہ دلون زبیون۔ اب یہ جاری مجرا صحیح ہے۔ جب آپ اس کی اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف، تو پھر پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ چاہے وہ اس میں صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو، اس کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے اور یا کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، یا پھر اسی طریقے سے آپ نے فتح بھی دے سکتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کہ غلامی۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، غلام تھا، اس کی آپ نے اضافت کر دی یا متکلم کی طرف۔ اب غلام اس میں صحیح ہے تو آپ نے آخر یعنی میم کو کسرہ دے دیا، اور یہ جو یا ہے، جو یا متکلم کی ہے، اس کو آپ ساکن بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھیں غلامی، اور آپ اس کو فتح بھی دے سکتے ہیں، غلامی بھی پڑھ سکتے ہیں، غلامیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے دلون تھا، جب آپ نے اس کی یا متکلم کی طرف اضافت کر دی تو پہلی بات تو یہ کہ واو کے اوپر آپ نے ضمہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے واو پر کسرہ دینا ہے۔ یہ کہا کسر تا آخر ہو، اس اسم کے آخر کو آپ کسرہ دیں گے، چاہے وہ اس میں صحیح ہو یا پھر وہ جاری مجرا صحیح ہو۔ اور یہ جو یا ہے اس کو آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، دلوی پڑھ دیں، یا پھر آپ اس کو پڑھ دیں دلویہ۔ اسی طریقے سے زب یی پڑھ دیں آپ اس کو، یا پھر آپ اس کو پڑھ دیں زب یہ۔ دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہوگی اس میں صحیح کی یا پھر جاری مجرا صحیح کی۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا تُثْبَتُ۔ اگلا مسئلہ، اگر اسم کے آخر میں الف ہو تو پھر جب آپ اس کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو وہ الف برقرار رہے گا، وہ کسی اور حرف سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی اور حرکت بھی نہیں پڑی جائے گی۔ جیسا کہ یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا، اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو تُثْبَتُ تو اس کو ثابت رکھا جائے گا، جیسا کہ عصایا اور رہایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس اسم کے آخر میں الف تھا، عصا، اور رہا اس اسم کے آخر میں بھی الف ہے۔ جب آپ نے اس کی یا متکلم کی طرف اضافت کی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے عصایا اور رہایا۔ لیکن جو قبیلہ حذیل والے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قبیلہ حذیل والے کیا کہتے ہیں؟ قبیلہ حذیل والے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ ایسے اسم کی اضافت کر رہے ہیں جس کے آخر میں الف ہے تو آپ اس الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کریں گے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں اس کو عصایا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو الف کو یا کر دیں گے، یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، اور یا کی مناسبت سے جو صاد ہے، صاد پر آپ فتح نہیں پڑھیں گے بلکہ کسرہ پڑھ دیں گے، جیسا کہ عصیہ۔ اور اسی طریقے سے رہایا تھا، یہاں پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ الف کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں اور آپ اس کو پڑھیں گے رہیجہ۔ یہ قبیلہ حذیل والے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ باقی اضافت کے متعلقہ کچھ اور احکام بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔